بالکل اسی طریقے سے ایک ان پڑھ جاہل سادہ سے انسان کی ہم مثال لیتے ہیں جو کہ سانپ پکڑتا ہے. میری مراد یہاں پہ سپیرا ہے. ایک سپیرا ہے، اس کو ایک سرل اور ایک کنفرم کانفیڈینس ہے اپنی ذات پہ کہ مجھے سانپ کا زہر کچھ نہیں کہے گا. اور آپ یقین کریں گے، اور بڑی زبردست اور تعجب کی بات ہے کہ سانپ سپیرے کو کئی بار ڈستا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. دراصل ہمارے جسم کے اندر ایک مخفی قوت، وائٹل فورس، قوت مدافعت ہے. اس کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہے. جیسے ہم دیکھیں، اللہ رب العزت نے بھی خود فرما دیا کہ تم جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا کروں گا. اب ہم خوابوں کی حقیقت کو لے لیتے ہیں. ہم ایک شخص سارا دن کسی چیز کا خوف اپنے ذہن میں بٹھا کے سارا دن اپنی توجہ اسی ایک چیز پر مرکوز رکھتا ہے، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ رات کو اسی شخص کو اسی تخیل کی تصویریں بن کے نظر آتی ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھا، خواب میں یہ دیکھا. خواب کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہی تخیل ہے جو ہم نے دن بھر سوچا. اور ہماری سوچ کا اتنا گہرا تعلق ہے وائٹل فورس کے ساتھ، قوت مدافعت کے ساتھ، کہ ہم جیسا سوچتے ہیں ہمارا جسم یا ہمارا دماغ وہی رطوبت بنا کے ہمارے جسم میں خارج کر دیتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض اچھا سوچنے پر بالکل بھی فریش اور ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اور برا اور مایوس اور نیگیٹو سوچنے سے ٹھیک ٹھاک مریض بھی جو ہے نا وہ بستر پر پڑ جاتا ہے. تو اب جو ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک تھا سارا، وہ دراصل اصل میں اس کی جو بیس تھی وہ کیا تھی؟ اس سارے چیپٹر کی بیس یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بطور انسان بہت بڑی طاقتوں کے ساتھ نوازا ہے. اللہ کے ہاں ملائکہ بھی تھے، اللہ کے پاس بھول چوک، خطا، پخانے، پیشاب، مینسز، حیض اور ساری چیزوں سے پاک مخلوقات بھی تھیں. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر، آپ کے اور میرے اندر رب نے وہ کوالٹیز رکھی ہیں جو فرشتوں کے اندر بھی نہیں رکھی. اور انہی کوالٹیز میں سے ایک خوبی ہے قوت مدافعت. اور جسٹ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ میں قوت مدافعت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ ہم اسی وائٹل فورس کو بڑھاتے ہیں. اور جہاں پر ہومیو میڈیسن اس قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، اگر اسی کے ساتھ آپ تھوڑا سا اپنے مریض کے ساتھ چند باتیں محبت کی شیئر کر دیں اور اس کے دماغ کی ایک کیسٹنگ کر دیں کہ آپ ضرور ٹھیک ہوں گے، تو یقین جانے وہ مریض ہر حال میں ٹھیک ہوگا. اگر ایک ڈاکٹر اچھے طریقے سے مریض سے بیہیو کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں کھول کے دیکھتا ہے، اس کہتا ہے منہ کھولو، اس کی زبان دیکھتا ہے، اس کے ناخن دیکھتا ہے، اس کے پورے سکیلٹن، پورے اس کے ڈھانچے کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کی بیماری کا تعلق اس کے ڈھانچے یا یہ ساری چیزیں دیکھنے سے ہے ہی نہیں. اس کو اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھتا ہے، اس کا بی پی ناپتا ہے، اس کا وزن دیکھتا ہے. جب وہ یہ سب کچھ کرتا ہے تو مریض کے دماغ میں ایک امیج بنتا ہے کہ یار یہ واقعہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے جو میرے اوپر بڑی توجہ دے رہا ہے اور میں ضرور ٹھیک ہوں گا. اور مزے کی بات دیکھیں، اگر آپ ہومیوپیتھ ہیں تو آپ کیا اس چیز کو نہیں جانتے کہ ہومیو کے اندر ایک دوائی آتی ہے پلاسبو؟ وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک طرح سے وہ تو ایک دھوکہ ہے. تو وہ پھر جب ہم ہائی پوٹینسی میڈیسن دیتے ہیں، مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ہم نے پلسلٹیلا سی ایم دے دی، اب اس کی دہرائی تو 20 دن یا 1 ماہ یا 25 دن یا کم از کم 2 ہفتے کے بعد ہوگی. تو اس دوران ہم نے مریض کو ایک سوچ دینی ہے کہ میرا علاج چل رہا ہے، تو پھر ہم اس کو میٹھی گولیاں دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے صبح دوپہر شام 10 گولیاں چوسنی ہیں. وہ کس لیے دیتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ اس کی سوچ میں یہ آئے کہ میرا علاج چل رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ اس کے پیچھے یہی بات چھپی ہوئی ہے کہ سوچ کا ہماری جسم کے اوپر بہت گہرا ایفیکٹ ہے۔ جب ہم اچھا سوچیں گے تو یقین جانے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا اور آپ مہلک سے مہلک بیماری سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جب آپ مایوس ہو جائیں گے کہ اب میں نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو دنیا سے بڑے کا بڑے سے بڑا معالج بھی، حتی المقتور میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ آسمان سے فرشتہ بھی اتر آئے تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے پورے وجود کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کی سوچ میں ہے۔ جو آپ کے پورے وجود پر ایفیکٹ ہے جس چیز کا، وہ اتنا ماحول کا بھی نہیں ہے جتنا آپ کی سوچ کا ہے، وہ اتنا نظر کا بھی نہیں ہے جتنا آپ کی سوچ کا ہے۔ سوچ کو دنیا کے ہر مذہب نے اتنی اہمیت دی ہے کہ کہا گیا کہ تم اچھا کام نہ کرو، اپنی سوچ اچھی رکھو اور پازیٹو سوچو۔ مسلمان مذہب کو دیکھ لیں، مہاتما گوتم بدھ کو دیکھ لیں، یہ دھیان کیا ہے؟ یہ سوچ ہی تو ہے۔ میڈیٹیشن کو دیکھ لیں، انگریزوں اور عیسائیوں کی یوگا کو دیکھ لیں، سانسوں کو سادھنے کو دیکھ لیں، یہ ساری میڈیٹیشن، ہمارا مراقبہ، ان کا دھیان، میڈیٹیشن، یہ ساری مشقیں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کہ کسی طریقے سے ہم اس پازیٹیو ریز کو پالیں، اس قوت خاص کو پالیں جو کہ کہیں وائٹل فورس کے نام پہ یوز ہوتی ہے اور کہیں جو ہے نا اندر چھپی روحانی پاور کے نام سے یوز ہوتی ہے، کہیں پازیٹیو ریز کے نام سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ساری چیز، ہماری آج کی ساری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے ہماری سوچ۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ کی کلینک پہ، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا مریض ہے جو بیمار ہے اور کافی عرصے سے بیمار ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو یہ لیکچر جا کے سنائیں۔ ضروری نہیں ہے میرا لیکچر جا کے سنائیں، آپ اس لیکچر کا مورل اپنی زبانی بتائیں، اور یہ چیز آپ اپنی ہومیوپیتھک کلینک میں یوز کرائیں، اپنے مریضوں پر اس خلیے کو اپلائی کریں، مریض کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں اور اس کے ساتھ کچھ دیر گفت و شنید کریں تاکہ اس کو محسوس ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ کے چند ٹوٹے بول کسی کی زندگی بچانے کے لیے کافی ثابت ہوں گے۔ بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔